الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی برحمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ محترم ناظرین کرام، آج میری اس نشست کا مقصد اس عظیم اور پاک بیوی کی بارگاہ مقدس میں خراج پیش کرنا ہے اور گلہائے عقیدت نچھاور کرنا ہے، جن کو دنیا مخدوم کائنات، ملکہ جنت، تسکین روح مصطفیٰ، مادر حسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد اور تہنیتیں پیش کرتا ہوں ان ہزاروں کروڑوں دلوں کو جو سیدہ اور ان کے بچوں کی یاد میں دھڑکتے اور ان کے ذکر سے آباد رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عورت کی تین حیثیتیں بہت اہم ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہے بیٹی کی حیثیت، دوسری ہے بیوی کی حیثیت اور تیسری ہے ماں کی حیثیت۔ یہ جو پہلی حیثیت بیٹی والی ہے نا، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اب ذرا سیدہ کی شان ملاحظہ فرمائیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں اور سیدہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے، آپ سے حد درجہ لاڈ کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا، یؤذینی ما آذاہا، یبغضنی ما ابغضہا، یسرنی ما اسرہا، یبسطنی ما ابسطہا۔ اس طرح کے آپ کو ہزاروں الفاظ مل جائیں گے کہ جو چیزیں اسے ناراض کرتی ہیں وہ مجھے ناراض کرتی ہیں، اور جو اسے تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ گویا مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اسے راضی کرتا ہے وہ مجھے راضی کرتا ہے، جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضور لحمہا لحمی دمہا دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس طرح کر کے اور پھر آگے حضور حد کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو، اس کی خوشی میری خوشی، اس کی ناراضگی میری ناراضگی کیوں نہ ہو، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، میری جان ہے فاطمہ۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رائحۃ ابنت فاطمہ، کہ جب کبھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے نا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے سونگھ لیتا ہوں، اس کی ذات سے مجھے جنت کی خوشبو مل جایا کرتی ہے۔ تو اس قدر پیار فرماتے ہیں حضور۔ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ذات یہ ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر تھی، یہ سراپا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر تھی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ میں نے آج تلک عادات و اطوار میں، سیرت و کردار میں، چال چلن میں، انداز گفتگو میں، نشست و برخاست میں نے فاطمہ سے زیادہ مصطفیٰ سے مشابہت رکھنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ گویا آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی صورت کو دیکھ کر کے حضور کی صورت یاد آ جایا کرتی تھی۔ تو سراپا تصویر تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتی ہیں کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا وقبلہا ثم اجلسہا فی مجلسہ، کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، اگرچہ دن میں 10 بار 50 بار اگر آپ آئیں، تو جب بارگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور آگے بڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو پکڑتے اور پھر ہاتھ کو چومتے اور لا کر کے اپنی مسند خاص پہ، مسند نبوت پہ بٹھا دیا کرتے
اچھا قطع نظر رشتہ داریوں کے، جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں تشریف لا رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی کہ فاطمہ کے والد گرامی اٹھ کر کے استقبال کر رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ما محمد الا رسول، کہ میرا محمد یہ کسی کا باپ نہیں، میرا نبی صرف میرا رسول ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا نانا نہیں، دادا نہیں، ما محمد الا رسول، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب گویا دنیا دیکھ رہی نا کہ فاطمہ کا باپ اٹھ کر کے ان کی تعظیم کر رہا ہے، ان کا احترام کر رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لیکن اگر قرآن کے اس آیت کے روح سے دیکھیں نا تو پھر فاطمہ کی آمد پہ فاطمہ کے والد نہیں بلکہ اللہ کی رسالت اٹھ کر کے استقبال کر رہی ہے، اللہ کا رسول اٹھ کر کے ان کے دست پاک کو بوسہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی اس بات پہ بھی غور کریں کہ یار جس نبی کے تلووں کو طائر سدرہ جبریل امین آ کر کے چومے اور اپنی سعادت سمجھے، وہ نبی خود سیدہ پاک کے دست پاک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں کون سمجھے سیدہ پاک کا مقام اور کون سمجھائے عظمت زہرا، کہ جس نبی کے طلبے کو جبریل امین آ کر کے چومتے ہیں اور آنکھوں سے بوسہ دے کر کے نہ اپنی میراث سمجھتے ہیں، وہ نبی مخدوم کائنات سیدہ پاک کے دست پاک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ذرا عظمت کا اندازہ لگائیے، اور پھر لا کر کے اپنی مسند نبوت پہ بٹھا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ عظمت ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی۔ تو یہ تو ہوئی بیٹی کی نسبت کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، اور سیدہ پاک اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ دوسری حیثیت ہے بیوی کی۔ بیوی یہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ، کہ جو شخص جو بندہ نکاح کر لیتا ہے، جب بندہ شادی کے رشتے سے بندھ جاتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کا نصف حصہ مکمل کر لیا کرتا ہے، وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا کرتا ہے۔ تو اب یہ بیویاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہیں، مگر سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ سیدہ پاک اس شوہر کا نصف ایمان ہے جس کو نبی نے خود کل ایمان فرمایا ہے، جس کو نبی نے خود کل ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اور پھر تیسری نسبت ہے ماں کی، اور پھر تیسری حیثیت ہے ماں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آپ کی جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سیدہ کی عظمت دیکھیے گا، سیدہ کے قدموں کے نیچے ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ سرداران جنت ہیں۔ تو سیدہ کی عظمتوں کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں، ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں سیدہ پاک کے جو ہے مقام و مرتبے کے آگے۔ مناقب زہرا اور فضائل زہرا کے سلسلے میں حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں، بارگاہ زہرا میں اپنی عقیدتوں کے خوب پھول نچھاور کیے ہیں۔ آپ نے ان کی شاعری کا کچھ عنوان اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص کی آپ کو فضیلت کا اندازہ لگانا ہے نا اور اس کی عظمت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شخص کی عظمت یا تو اس کے باپ دادا کی وجہ سے ہوگی کہ اس کے باپ دادا صاحب فضیلت رہے ہوں گے، اس لیے شخص کی یا تو فضیلت ہوتی ہے، اور یا تو خود اللہ اس شخص کے اندر کوئی فضل و کمال رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص صاحب فضیلت بن جایا کرتا ہے، یا پھر اس کی اولاد کوئی نیک ہوتی ہے اور مقام و مرتبے پر فائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شخص نیک نامیاں کماتا ہے اور جو ہے صاحب فضیلت گردانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور ان کے نام سے اللہ کریم نے پوری ایک سورت ہی اتار دی ہے، سورہ مریم قرآن مقدس میں۔ مگر آپ جانتے ہیں ان کی یہ فضیلت ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کی یہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ ماں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام سے پوری ایک سورت اتاری ہے قرآن میں، سورہ مریم، جو ان کی فضیلتوں پر مشتمل ہے۔
مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ گویا یہ سورہ مریم جو حضرت مریم کی جو فضیلت میں اتری ہے نا، یہ ایک دیباچہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے باب عصمت و طہارت فاطمہ کا۔ تو یہ جو ان کو عزت حاصل ہے، یہ جو عظمت حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت ان کے نام سے اتار دی ہے نا، وہ فقط ایک نسبت کی وجہ سے، وہ نسبت یہ ہے کہ آپ ایک نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، اس وجہ سے یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ فقط ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ یہ کہ آپ ایک نبی کی ماں ہیں، مگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو اللہ رب العزت نے عظمت و مقام عطا کیا ہے، وہ تین نسبتوں کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک نسبت حاصل ہو حضرت مریم کو، تو اللہ پوری صورت اتار دے، پھر اس زہرا کے مقام کا عالم کیا ہوگا جس کو تین نسبتیں حاصل ہوں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ گویا یہ سورہ مریم یہ بیان عصمت و طہارت فاطمہ کا ایک دیباچہ ہے، یہ ابتدائیہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، جہاں عظمت مریم کا چیپٹر ختم ہوتا ہے، وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت و شان کا بیان شروع ہوا کرتا ہے۔ تو اب اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، مگر زہرا جو ہے نا، اللہ نے ان کو تین نسبتوں سے نوازا ہے۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ جو تمام اولین و آخرین کا سردار ہے، وہ جو تمام نبیوں کا امام ہے، وہ مصطفیٰ، وہ محمد، جن کا نام سن کر کے دنیا انگوٹھے چومتی ہے اور اپنے آنکھوں سے لگا کر کے اپنے روح کو تسکین پہنچاتی ہے، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اس نبی کی آنکھوں کا نور ہے حضرت سیدہ زہرا۔ یہ پہلی نسبت۔ اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ جو خدا کا شیر ہے، جو مشکل کشا ہے، جو مرتضی ہے، جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، اس شیر خدا کی یہ زوجہ ہے، اس شیر خدا کی یہ زوجہ ہے۔ اور تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ اور تیسری نسبت جو حاصل ہے، وہ جو شہید عشق ہیں، وہ جو عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے۔ آپ ریاضی کے طلبہ اور ریاضی سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں، ریاضی کی شکلیں بناتے ہیں، مربع، مثلث، مخمس، اور اس کی ایک شکل ہے دائرہ۔ دائرہ بنانے کے لیے ایک پرکار ہوتا ہے، پرکار، جس کو ہم اپنی زبان میں بچپن میں لنگڑا پرکار کہا کرتے تھے۔ جب اس پرکار سے پہلے جب ہم دائرہ بناتے ہیں نا، دائرہ بنانے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر مرکز کے وہ دائرہ کبھی نہیں بن سکتا، مرکز کے بغیر دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو عشق کے پرکار کے جو مرکز ہے، شہید عشق و محبت، سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی وہ ماں ہے۔ تو یہ تین نسبتیں حاصل ہیں حضرت زہرا کو۔ یہ تین ایسی نسبتیں ہیں نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ دنیا کی کوئی عورت، کوئی خاتون اس میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو ہے علامہ اقبال حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی جو ہے بارگاہ میں منقبت کے اشعار کہتے آخر میں وجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اقبال کیا کروں، پیروں میں میرے مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیریں پڑی ہیں، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخا کے او پاشید میں۔ اقبال کیا کروں، پیروں میں مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، مصطفیٰ کے فرامین نے مجھے باندھ رکھا ہے، ورنہ دل کرتا ہے اقبال کہ میں جاؤں ام الحسنین مخدوم پاک سلام اللہ علیہ کے تربت پاک کا طواف کروں اور ان کی قبر انور کی مٹی پہ ہزاروں سجدے نچھاور کر دوں۔
تو یہ عظمت ہے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی۔ ایک آخری بات یہاں پر دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جو آپ کی فضیلت ہے نا، بحیثیت بضع، کائنات کا کوئی بھی فرد سوائے انبیاء کرام کے بحیثیت بضع یہ سیدہ پاک کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، سب سے افضل ترین۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ تربت انور کی جو مٹی حضور کے جسد مبارک سے ملی ہوئی نا، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ مٹی جو حضور کے جسم انور سے مس ہو جائے، اگر وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے تو پھر وہ فاطمہ جو حضور کے قلب کا ٹکڑا ہے، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سیدہ کی عظمت و مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کی افضلیت کا مقام کیا ہوگا۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار وہ تو خیر مٹی ہے، مٹی حضور کے قدموں سے مس ہونے والا نالین پاک، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو اگر کوئی نالین حضور کے قدم مبارک سے مس ہو جائے، اس کا یہ مقام کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر حضور کے جوتے کو کوئی احانتاً جتوا کہہ دے تو وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر ایک نالین، ایک جوتا، ایک چپل جو حضور کے قدم مبارک سے مس ہو جائے، اس کا یہ مقام، اس کا یہ احترام، اس کا یہ ادب، تو پھر جو سیدہ حضور کے قلب انور کا ٹکڑا ہے، حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہے، جو نور مصطفیٰ کا جز ہے، بتائیں پھر ان کے عظمت و مقام کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ جذبات میں آ کر کے سید پاک کے بارے میں بات کرتے ہوئے نا، ان کی زبان بے قابو ہو جایا کرتی ہے، وہ احتیاط کا دامن چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مقام ادب و احترام میں جو حکم کل کا ہوا کرتا ہے نا، وہی حکم جز کا ہوا کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو۔ اب پورے قرآن کو چھونے کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، تو کیا قرآن کی ایک آیت کو، ایک سورت کو بغیر طہارت کے چھو سکتے ہیں؟ بغیر صفائی کے چھو سکتے ہیں؟ بغیر پاکی کے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ بغیر وضو کے کسی آیت کو نہیں چھو سکتے، کسی سورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام ادب و احترام میں جو حکم کل کا ہوا کرتا ہے وہی حکم جز کا ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح خواہ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ لگائیں یا قرآن کی سورت کو ہاتھ لگائیں یا پورے قرآن کو ہاتھ لگائیں، آپ کو پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو حکم کل کا وہی حکم جز کا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں جو مقام ادب و احترام رسول کائنات کا ہے وہی مقام ادب و احترام سیدہ کائنات کا بھی ہے، کیونکہ مصطفیٰ اگر کل ہے تو ان کے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ان کے لخت جگر کا نام سیدہ پاک ہے۔ لہذا جو احترام، جو مقام، جو ادب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی مقام اور ادب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اس لیے جب بھی گفتگو کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ نبی اکرم بھی نور ہے، سیدہ پاک بھی نور ہے۔ لہٰذا جب بھی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں گفتگو کریں نا، تو اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے چلائیں، احتیاط کا بڑا پاس و لحاظ رکھیں، کہیں آپ کی زبان لغزش نہ کھا جائے اور ذرا سی بے ادبی ہو جائے اور آپ کے سارے اعمال اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں۔ بس میں اپنی گفتگو کا اختتام اعلیٰ حضرت کے شعر پہ کرتا ہوں۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا یہ ہماری مختصر سی عاجز سی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سیدہ پاک اسے شرف قبولیت سے نوازیں، اور مولا ہمیں جو ہے ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن
ذکر آل نبی و اصحاب نبی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آل و اصحاب کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔